اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ برات کی آیت نمبر ایک سے آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ الآیہ، تمہارے گرد و پیش اے مسلمانوں، حَوْلَكُمْ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں، اعراب، ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں ومن اہل المدینہ، اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں۔ مردوا علی النفاق، جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ لا تعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ یعنی اپنے نفاق کو چھپانے میں وہ اتنے مشاق ہو گئے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کمال درجے کی فراست کے باوجود انہیں نہیں پہچان سکتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ سنعذبهم مرتين، ہم ان منافقوں کو دوہری سزا دیں گے۔ مرتين دوہری سزا دیں گے۔ دوہری سزا سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ دنیا جس کی محبت میں مبتلا ہو کر منافقوں نے ایمان و اخلاص کے بجائے منافقت اور غداری کا رویہ اختیار کیا، ان کے ہاتھ سے جائے گی یہ دنیا، اور یہ مال و جاہ اور عزت حاصل کرنے کے بجائے الٹی ذلت و نامرادی پائیں گے یہ۔ دوسری طرف جس مشن کو یہ ناکام دیکھنا اور اپنی چال بازیوں سے ناکام کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی خواہشوں اور کوششوں کے برخلاف ان کی آنکھوں کے سامنے فروغ پائے گا۔ اب دیکھتے ہیں مصنف کیا کہتے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور اے مسلمانوں، اے مدینہ کے رہنے والوں، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں۔ مثال کے طور پہ تمہارے گرد و پیش رہنے والے اسلم، اشجع اور غفار ہیں۔ ومن اہل المدینہ، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں۔ کہتے ہیں منافقون ایضا، منافق موجود ہیں، مردوا علی النفاق، جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں اور
نفاق میں پکے اور پابند ہیں، لا تعلمہم تم ان کو نہیں پہچانتے۔ کہتے ہیں مصنف لا تعلمہم میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ تم انہیں نہیں پہچانتے، نحن نعلمہم ہم انہیں پہچانتے ہیں، سنعذبہم مرتین ہم انہیں دوہری سزا دیں گے، تفسیر کر چکے، رسوا کر کے، ذلیل کر کے، یا دنیا میں قتل اور قبر کے عذاب کے ذریعے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے، فی الآخرہ آخرت میں، اور وہ زیادہ بڑی سزا کون ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں ہوا النار، وہ نار ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں، اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک اور کچھ بد۔ کہتے ہیں وقوم آخرون مصنف آخرون سے پہلے قوم کو مقدر مان کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آخرون صفت ہے، موصوف اس کا مقدر ہے، اور وہ قوم ہے اور اعترفوا بذنوبہم یہ دوسری صفت ہے قوم کی۔ قوم موصوف مقدر اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مبتدا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے قوم کو مقدر مانا ہے۔ کہتے ہیں قوم آخرون یہ مبتدا ہے، اور اعترفوا بذنوبہم جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کیا ہے، اپنے گناہوں کا، مثال کے طور پہ یہاں پہ غزوہ تبوک کے سفر سے پیچھے رہ جانے کے قصور کا، کہتے ہیں پیچھے رہ جانے کے قصور کا، من التخلف اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، یعنی غزوہ تبوک کے سفر سے پیچھے رہ جانے یہاں گناہ سے پیچھے رہ جانے والا گناہ، پیچھے رہ جانے سے جو گناہ ہے وہ گناہ مراد ہے۔ کہتے ہیں یہ اعترفوا بذنوبہم اس کی قوم کی صفت دوم ہے، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مبتدا ہے، اور خلطوا عملا صالحا یہ پورا جملہ، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے، اور خبر خلطوا عملا صالحا ہے۔ ان کے عمل مخلوط ہیں، ان کے عمل کیا ہے؟ مخلوط ہیں، کچھ نیک اور کچھ بد۔ نیک کیا؟ تو وہ ان حضرات کا جہاد کرنا غزوہ تبوک سے پہلے، یہ ان کا نیک عمل ہے، یا ان کا نیک عمل کیا ہے؟ یا ان کا اپنے قصور کا اعتراف، اپنے گناہ کا اقرار کر لینا کہ ہاں ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے کہ ہم اس سفر میں ساتھ نہیں جا سکے اور سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، یہ ان کا نیک عمل ہے، یا اس کے سوا دوسرا۔ وآخر سیئا ان کا عمل مخلوط ہے، نیک بھی اور بد بھی۔ بد کیا؟
تو کہتے ہیں ان کا پیچھے رہ جانا غزوہ تبوک کے سفر سے یہ ان کا بد عمل ہے۔ تو یہاں پر بقول مصنف جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتبار کیا، ان کا عمل مخلوط ہے، نیک بھی اور بد بھی۔ نیک ان کا اپنے قصور کا اعتراف کر لینا، اور بد ان کا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانا، گھر میں بیٹھے رہنا، رسول اللہ کے ساتھ سفر نہ کرنا، یہ ان کا بد عمل ہے۔ ایسا مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخر سیئہ سے مراد ان کا پیچھے بیٹھے رہنا ہے سفر تبوک، غزوہ تبوک سے۔ عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يتوب عليهم۔ بعید نہیں ہے کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے۔ عسى الله أن يتوب عليهم، بعید نہیں ہے کہ اللہ پھر ان پر مہربان ہو جائے، ان کی توبہ کو قبول کر لے، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جو کچھ مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابو لبابہ اور ایک جماعت کے بارے میں، ان کے 6 ساتھیوں کے بارے میں، ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کہتے نزلت فی ابی لبابہ و جماعہ، کہ ان ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی، ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں میں باندھ دیا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں میں باندھ دیا۔ لما بلغہم، کب انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں میں باندھ دیا؟ جب ان حضرات تک پہنچی وہ آیت جو نازل ہوئی متخلفین کے بارے میں۔ وہ آیت جو نازل ہوئی کس کے بارے میں؟ متخلفین کے بارے میں، یعنی متخلفین کے بارے میں جو سخت وعید نازل ہوئی، یہ وعید ان تک پہنچی اس طریقے سے کہ اللہ رب العزت نے ان متخلفین کے بارے میں فرمایا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ۔ تو جب یہ بات ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھیوں تک پہنچی تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں وَحَلَفُوا، تو کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں میں باندھ دیا۔ وَحَلَفُوا، اور قسم کھائے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں کھولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور کھولنے کی کوشش نہ کرے، کوئی اور نہ کھولے۔ فَهَلْ لَهُمْ لَمَّا نَزَلَتْ، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون میں باندھ دیا، اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے باندھ دیا، اور قسم کھایا کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ستون سے نہ کھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تشریف لاتے ہی ان کو دیکھا ستونوں میں بندھے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا نہیں، ان کو معاف نہیں کیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو ستونوں سے کھولا۔
جب یہ ستونوں سے جو اپنے آپ کو باندھ دیے، جو خود اپنے آپ کو باندھ دیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آزاد ہوئے، تو اپنے اموال صدقہ کے لیے پیش کیے۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں ملا ہے، اس لیے صدقہ کے طور پہ تمہارے مال کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ۔ تزکیہم بہا، نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، یعنی ان کے گناہوں سے ان کو ستھرا کرو۔ چنانچہ ان کے اموال کے میں سے 1/3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور قبول کر کے انہیں صدقہ کر دیا۔ وصلی علیہم، خذ من اموالہم وصلی علیہم، ان کے مال کو قبول کرو، وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، ادعو لہم، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو۔ ان صلاتک سکن، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، رحمت ہوگی۔ سکن اے رحمہ، ان کے لیے رحمت ہوگی۔ اور ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمانیہ وجہ تسکین ہوگی ان کے توبہ کے قبول ہونے کی وجہ سے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے، اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ کہتے ہیں یاخذ اے یقبل، صدقات کو قبول فرماتا ہے اور اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ علی عباد، بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ الرحیم بہم، ان پر بڑا مہربان ہے۔ والاستفہام، اور استفہام جو الم یعلم میں جو استفہام ہے وہ استفہام تقریر کے لیے ہے۔ تقریر یعنی مخاطب کو حکم کے اقرار پر ابھارنے کے لیے ہے، اس حکم کے اقرار پر جو یہاں پر ہے قبول توبہ۔ استفہام تقریر کے لیے ہے اور مقصود اس کے ذریعے سے ہے مخاطبین کو توبہ اور صدقہ پر ابھارنا۔ مقصود اس سے ہے کس کو؟ بندوں کو توبہ اور صدقہ پر ابھارنا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو اعْمَلُوا، عمل کرو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ،
اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ یہاں جھوٹے مدعی ایمان اور گنہگار مومن کا فرق صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر فی الواقع خدا اور اس کے دین اور جماعت مومنین کے ساتھ کوئی خلوص نہیں رکھتا، اس کے عدم اخلاص کا ثبوت اگر اس کے طرز عمل سے مل جائے تو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ خدا کی راہ میں صرف کرنے کے لیے وہ کوئی مال پیش کرے تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ مر جائے تو نہ مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ کوئی مومن اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا، چاہے وہ اس کا باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو، بخلاف اس کے جو شخص مومن ہو اور اس سے کوئی غیر مخلصانہ طرز عمل سرزد ہو جائے اور وہ اپنے قصور کا اعتراف کر لے تو اس کو معاف بھی کیا جائے گا، اس کے صدقات بھی قبول کیے جائیں گے اور اس کے لیے دعائے رحمت بھی کی جائے گی۔ اب رہی یہ بات کہ کس شخص کو غیر مخلصانہ طرز عمل کے صدور کے باوجود منافق کے بجائے محض گنہگار مومن سمجھا جائے گا، تو یہ 3 معیاروں سے پرکھی جائے گی جن کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، وہ اپنے قصور کے لیے عذرات لنگ اور تاویلات و توجیحات پیش نہیں کرے گا، بلکہ جو قصور ہوا ہے اسے سیدھی طرح صاف صاف مان لے گا۔ نمبر 2، اس کے سابق طرز عمل پر نگاہ ڈال کر دیکھا جائے گا کہ یہ عدم اخلاص کا عادی مجرم تو نہیں ہے۔ اگر پہلے وہ جماعت کا ایک صالح فرد رہا ہے اور اس کے کارنامے زندگی میں مخلصانہ خدمات، ایثار و قربانی اور سبقت الی الخیرات کا ریکارڈ موجود ہے تو باور کر لیا جائے گا کہ اس وقت جو قصور اس سے سرزد ہوا ہے وہ ایمان و اخلاص کے عدم کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ محض ایک کمزوری ہے جو وقتی طور پر رونما ہو گئی ہے۔ نمبر 3، اس کے آئندہ طرز عمل پر نگاہ رکھی جائے گی کہ کیا اس کا اعتراف قصور محض زبانی ہے یا فی الواقع اس کے اندر کوئی گہرا احساس ندامت موجود ہے۔ اگر وہ اپنے قصور کی تلافی کے لیے بےتاب نظر آئے اور اس کی بات سے ظاہر ہو کہ جس نقص ایمانی کا نقش اس کی زندگانی میں ابھر آیا تھا اسے مٹانے اور اس کا تدارک کرنے کی وہ سخت کوشش کر رہا ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ حقیقت میں نادم ہے اور یہ ندامت ہی اس کے ایمان و اخلاص کی دلیل ہوگی۔ محدثین نے ان آیات کی شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے یہ مضمون آئینہ کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ابو لبابہ بن عبد منذر اور ان کے 6 ساتھیوں کے معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ ابو لبابہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے، پھر جنگ بدر، جنگ احد اور دوسرے معرکوں میں برابر شریک رہے تھے، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا اور کسی عذر شرعی کے بغیر بیٹھے رہ گئے۔ ایسے ہی مخلص ان کے دوسرے ساتھی بھی تھے اور ان سے بھی یہ کمزوری سرزد ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کی کیا رائے ہے تو انہیں سخت ندامت ہوئی۔
قبل اس کے کہ کوئی مواخذہ ہوتا، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ ہم پر کھانا، طعام اور نوم حرام ہے جب تک ہم معاف نہ کر دیے جائیں یا پھر ہم مر جائیں۔ چنانچہ کئی دن تک وہ اسی طرح بے آب و دانہ اور بے خواب بندھے رہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آخرکار جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ اور رسول نے تمہیں معاف کر دیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آشائش نے ہمیں فرض سے غافل کیا اسے اور اپنے تمام مال کو خدا کی راہ میں دے دیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، صرف 1/3 کافی ہے۔ چنانچہ وہ انہوں نے اسی وقت فی سبیل اللہ وقف کیا۔ اس قصے پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے ہاں کس قسم کی کمزوریوں کے لیے معافی ہے۔ یہ سب حضرات عادی غیر مخلص نہ تھے، بلکہ ان کا پچھلا کارنامہ زندگی ان کے اخلاص ایمانی پر دلیل تھا۔ ان میں سے کسی نے بہانے نہیں بنائے بلکہ اپنے قصور کو خود ہی قصور مان لیا۔ انہوں نے اعتراف قصور کے ساتھ اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی نہایت نادم اور اپنے اس گناہ کی تلافی کے لیے سخت بے چین ہیں۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ وَسَتُرَدُّونَ، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، باس کے ذریعے سے اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے چھپے سب کو جانتا، اے اللہ، یعنی اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آخر کار معاملہ اس خدا کے ساتھ ہے جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اس لیے بالفرض اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے نفاق کو چھپانے میں کامیاب ہو جائے اور انسان جن جن معیاروں پر کسی کے ایمان و اخلاص کو پرکھ سکتے ہیں ان سب پر بھی پورا اتر جائے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نفاق کی سزا پانے سے بچ نکلا ہے، کیونکہ آخر کار معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ فَيُجَازِيكُم بِهِ، تو خدا تمہیں تمہارے اس نفاق کا بدلہ دے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ دونوں قرأت ہے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ وآخرون من المتخلفین، اور پیچھے رہ جانے میں کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے۔ مرجعون حمزہ کے ساتھ و ترک ہی بغیر حمزہ کے ساتھ مرجعون، مؤخرون عن التوبہ،
جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، لِأَمْرِ اللہ، خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ جو چاہے گا ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، چاہے انہیں سزا دے، اما یعذبہم، چاہے انہیں سزا دے بیں طور کہ بغیر توبہ کے انہیں موت دے دے، یا یہ کہ ان پر مہربان ہو جائے، ان کی توبہ قبول کرے۔ واللہ علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا، یعنی اپنی مخلوق کو جانتا ہے، حکیم، اور اپنے کام میں حکمت والا ہے، حکیم و دانا ہے۔ مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان 3 لوگوں کے بارے میں ہے جس کا ذکر آنا چاہتا ہے۔ مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ کے بارے میں ہے۔ تخلفوا، کسلا، جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، آرام طلبی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا پیچھے رہنا نفاق کی وجہ سے نہیں تھا۔ وَلَمْ يَعْتَذِرُوا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تینوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہانے نہ بنائے، جھوٹے عذر پیش نہیں کیے، جیسے کہ دوسرے منافقین، کچھ دوسرے لوگوں نے جھوٹے عذر پیش کیے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے، تو ان کے معاملے کو 25 شب تک کے لیے موقوف کیا۔ ان تینوں تفصیل ابھی آ رہی ہے، یہ تفصیل میں بیان کروں گا۔ وعلی الثلاثہ، آگے کی آیت میں وہاں تو ان کے معاملے کو 50 شب کے لیے موقوف کیا، اور ان 50 دنوں تک لوگوں نے ان سے سلام اور کلام کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 50ویں دن اس کے بعد ان کے توبہ قبول کیے جانے کی آیت نازل ہوئی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ والذین اتخذوا مسجدا، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں تفریق ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے غزوہ تبوک کے زمانے سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسرِ پیکار ہو چکا ہے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا، اور ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد کی تعمیر کی، یہ 12 منافقین ہیں۔ مسجد قباء کے باشندوں کو ضرر پہنچانے کے لیے، یعنی دعوت حق کو تاکہ اس مسجد کے ذریعے سے دعوت حق کو ضرر پہنچائیں، وکفرا، اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں، خدا کی بندگی کے بجائے کیا کریں؟ کفر کریں۔ لِأَنَّهُمْ بناؤ، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو اس مسجد کی تعمیر کی تھی، یہ ابو عامر راہب کے حکم سے اس مسجد کی تعمیر کی تھی۔ ابو عامر راہب، یہ ابو عامر راہب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے قبیلہ خزرج میں ایک شخص ابو عامر نامی تھا۔ جو زمانے جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا۔ اس کا شمار علماء اہل کتاب میں ہوتا تھا، اور رہبانیت کی وجہ سے اس کے علمی وقار کے ساتھ ساتھ اس کی درویشی کا سکہ بھی مدینہ اور اطراف کے جاہل عربوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو اس کی رہبانیت وہاں خوب چل رہی تھی، مگر یہ علم اور یہ درویشی اس کے اندر حق شناسی اور حق جوئی پیدا کرنے کے بجائے الٹی اس کے لیے ایک زبردست حجاب بن گئی، اور اس حجاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور کی تشریف آوری کے بعد وہ نعمت ایمان ہی سے محروم نہ رہا، بلکہ آپ کو اپنی رہبانیت کا حریف اور اپنے کاروبار درویشی کا دشمن سمجھ کر آپ کی اور آپ کے کام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ پہلے 2 سال تک تو اسے یہ امید رہی کہ کفار قریش کی طاقت ہی اسلام کو مٹانے کے لیے کافی ثابت ہوگی، لیکن جنگ بدر میں جب قریش نے شکست فاس کھائی تو ابو عامر راہب کو یارائے ضبط نہ رہا۔ اسی سال وہ مدینے سے نکل کھڑا ہوا اور اس نے قریش اور دوسرے عرب قبائل میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی۔ جنگ احد جن لوگوں کی کوشش سے برپا ہوئی ان میں یہ بھی شامل تھا، اور کہا جاتا ہے کہ احد کے میدان جنگ میں اسی نے وہ گڑھے کھدوائے تھے جن میں سے ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر کر زخمی ہوئے۔ پھر جنگ احزاب میں جو لشکر ہر طرف سے مدینہ پر چڑھ آئے تھے ان کو چڑھا لانے میں بھی اس کا حصہ نمایاں تھا۔ اس کے بعد جنگ حنین تک جتنی لڑائیاں مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی، ان سب میں یہ عیسائی درویش اسلام کے خلاف شرک کا سرگرم حامی رہا۔ آخر کار اسے اس بات سے مایوسی ہو گئی کہ عرب کی کوئی طاقت اسلام کے سیلاب کو روک سکے گی، اس لیے عرب کو چھوڑ کر اس نے روم کا رخ کیا تاکہ قیصر کو اس خطرے سے آگاہ کرے جو عرب سے اٹھا آ رہا تھا۔ یہ وہی موقع تھا جب مدینے میں یہ اطلاعات پہنچی کہ قیصر عرب پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے، اور اسی کی روک تھام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک کی مہم پر جانا پڑا۔ ابو عامر راہب کی ان تمام سرگرمیوں میں مدینہ کے منافقین کا ایک گروہ اس کے ساتھ شریک سازش تھا، اور اس آخری تجویز میں بھی یہ لوگ اس کے ہم نوا تھے کہ وہ اپنے مذہبی اثر کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف
قیصر روم اور شمالی عرب کی عیسائی ریاستوں سے فوجی امداد حاصل کرے۔ جب وہ روم کی طرف روانہ ہونے لگا تو اس کے اور ان منافقین کے درمیان یہ قرارداد ہوئی کہ مدینہ میں یہ لوگ اپنی ایک الگ مسجد بنا لیں گے تاکہ عام مسلمانوں سے بچ کر منافق مسلمانوں کی علیحدہ جتھ بندی اس طرح کی جا سکے کہ اس پر مذہب کا لیبل لگا رہے اور آسانی سے اس پر کوئی شبہ نہ کیا جا سکے۔ اور وہاں نہ صرف یہ کہ منافقین منظم ہو سکیں اور آئندہ کارروائیوں کے لیے مشورے کر سکیں، بلکہ ابو عامر کے پاس سے جو ایجنٹ خبریں اور ہدایات لے کر آئیں وہ بھی غیر مشتبہ فقیروں اور مسافروں کی حیثیت سے اس مسجد میں ٹھہر سکیں۔ یہ تھی وہ ناپاک سازش جس کے تحت وہ مسجد تیار کی گئی تھی، جس کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے جو جاری ہیں۔ مدینہ میں اس وقت 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد قباء جو شہر کے مضافات میں تھی، دوسری مسجد نبوی جو شہر کے اندر تھی۔ ان 2 مسجدوں کی موجودگی میں ایک تیسری مسجد بنانے کی اس وقت کوئی ضرورت نہ تھی، اور وہ زمانہ ایسی احمقانہ مذہبیت کا نہ تھا کہ مسجد کے نام سے ایک عمارت بنا دینا بجائے خود کار ثواب ہو، قطع نظر اس سے کہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، بلکہ اس کے برعکس ایک نئی مسجد بننے کے معنی یہ تھے کہ مسلمانوں کی جماعت میں خواہ مخواہ تفریق رونما ہو، جسے ایک صالح اسلامی نظام کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ اپنی علیحدہ مسجد بنانے سے پہلے اس کی ضرورت ثابت کریں۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس تعمیر نو کے لیے یہ ضرورت پیش کی کہ بارش میں اور جاڑے کی راتوں میں عام لوگوں کو اور خاص طور سے ضعیفوں اور معذوروں کو جو ان دونوں مسجدوں سے دور رہتے ہیں 5 وقت حاضری دینی مشکل ہوتی ہے، لہٰذا ہم محض نمازیوں کی آسانی کے لیے ایک نئی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان پاکیزہ ارادوں کی نمائش کے ساتھ جب یہ مسجد زرار بن کر تیار ہوئی تو یہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ایک مرتبہ خود نماز پڑھا کر ہماری مسجد کا افتتاح فرما دیں، مگر آپ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس وقت میں جنگ کی تیاریوں میں مشغول ہوں اور ایک بڑی مہم درپیش ہے۔ اس مہم سے واپس آ کر دیکھوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے پیچھے یہ لوگ اس مسجد میں اپنی جتھ بندی اور سازش کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ ادھر رومیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قلع کما ہو اور ادھر یہ فوراً ہی عبداللہ بن ابی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیں۔ لیکن تبوک میں جو معاملہ پیش آیا، اس معاملے نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔
واپسی پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ذی اوان کے مقام پر پہنچے تو یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ نے اسی وقت چند آدمیوں کو مدینہ کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس مسجد زرار کو مسمار کرتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ بَنَوْهُ بِأَمْرِ أَبِي عامر الراہب، مصنف کہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کی تھی کس کے لیے؟ دعوت حق کو ضرر پہنچانے کے لیے اور کفرا، اور کس کے لیے؟ دعوت حق کو ضرر پہنچانے کے لیے اور دعوت حق کو ضرر پہنچانے کے لیے اور کس کے لیے؟ کفر کے لیے، کہ کفر کریں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ بنوا، اس لیے کہ ان لوگوں نے، ان منافقین نے جس کی تعبیر انہوں نے کی 12 من المنافقین، ان لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی ابو عامر راہب کے حکم سے، تاکہ یہ مسجد اس کے لیے کمین گاہ بنے جس میں یقدم فیہ من یاتی من عنده، ہر وہ شخص آئے اس میں جو اس کے پاس سے آئے۔ وَكَانَ ذَهَبَ لِيَأْتِيَ بِجُنُودٍ مِّن قیصر، میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ وَكَانَ ذَهَبَ لِيَأْتِيَ بِجُنُودٍ مِّن قیصر، اور جب عربوں سے وہ مایوس ہوا کہ عرب اسلام کو شکست دے سکے تو وہ چلا گیا قیصر کے پاس تاکہ قیصر سے ایک لشکر لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کے لیے۔ تو بہرحال اتخذوا مسجدہ، ان لوگوں نے کیا کی تھی؟ مسجد بنائے اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں، و تفریقاً بین المومنین، اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں۔ تفریقاً بین المومنین، ان مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالیں جو الذین یصلون بقباء، جو قباء میں نماز پڑھتے تھے، بصلاۃ بعضہم، بہیں طور کہ ان میں سے کچھ لوگ ان کی اس مسجد زرار میں نماز پڑھیں۔ تو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ لڑ چکا تھا۔ قبل بنائے ہی، اس مسجد کی تعمیر سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ لڑ چکا تھا، وہ وہی ابو عامر ہے جس کی قدر تفصیل ابھی میں بیان کر چکا۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے، لَيَحْلِفُنَّ، کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْلِفُنَّ، اور وہ ضرور قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ اس کی تعمیر سے، سمجھ رہے ہیں، ہمارا ارادہ اس کی تعمیر سے بھلائی کے سوا کچھ اور نہیں، الا الفعل، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حسنہ موصوف مقدر کی صفت ہے، بھلائی کے سوا یہ مسکین پر مہربانی کرنا، بارش میں، گرمی میں، اور مسلمانوں پر
آسانی کرنا، بس ہمارا یہی کچھ ارادہ تھا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون فی ذالک، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں، قطعی جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں۔ تمت درس الیوم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔